تم مجھ سے اس قدر گھٹیا مطالبہ کس طرح کر سکتے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ میں اپنے شوہر کا مطالبہ سنتے غصے سے چیخنے تھی، جو مجھے پیسوں کے عوض ایک رات اپنے باس کے پاس گزارنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یوں تو میرا شوہر اچھا انسان نہ تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے۔ میں روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ میرا شوہر مجھے بے ہوش کرتے اپنے باس کے فلیٹ میں لے آیا۔ جیسے ہی میں نے باس کو دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف گردیزی تھا، جس سے میں نے محبت میں زور زور سے ہانپتی ہوئی آنکھ کھولی تو ایک عجیب سی خاموشی مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا تو کمرہ اجنبی تھا اور میں صرف ایک سفید لحاف میں لپٹی ہوئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور خود سے بولی، یہ کہاں آ گئی ہوں میں اور میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ میں نے لحاف اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں بے مشکل بول پائی، یوسف۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، آخر کار میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا مارا۔ میں نے لحاف کو اپنے جسم پر مزید کس کر پکڑ لیا اور آنسوؤں کے ساتھ چیخی، یہ کیا بکواس ہے یوسف؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ میرے بالکل قریب آ کر جھک گیا اور بولا، اتنے سوال مت کرو ہمارا، بس اتنا جان لو کہ اب تم میری ہو۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم پاگل ہو گئے ہو یوسف، میں یہ سب کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، سوچ تو میں بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن تم یوں میرے سامنے بغیر کپڑوں کے بس ایک لحاف میں لپٹی ہوئی موجود ہوں گی۔ میں نے غصے اور شرم سے ایک ساتھ آنکھیں بھیج لی اور کہا، میری عزت کا تمہارے لیے کوئی مطلب نہیں، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور طنزی انداز میں بولا، عزت؟ تمہاری عزت؟ اور میری محبت کا کیا؟ میں کرنے سال تڑپتا ہوں تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے آج تک کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور تم اتنی بے وفا نکلی کہ شادی کر کے خوشحال زندگی گزار رہی ہو۔ تمہیں کبھی بھی میرا خیال نہیں آیا کہ میں کیسے جی رہا ہوں تمہارے بغیر؟ میں نے روتے ہوئے کہا، مت یاد دلاؤ وہ وقت، اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے یوں قید کر لو۔ اس نے جھک کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور سخت لہجے میں کہا، میں نے زندگی میں صرف دو چیزوں کو چاہا ہے، ہمارا طاقت اور تم۔ طاقت میرے پاس آ چکی ہے اور اب تم بھی۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، مجھے مت چھوؤ یوسف، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، قسمت بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی ہمارا۔ میں زور سے چیخی، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ بولا، تمہارا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر رات۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یاد رہے کہ یوسف گردیزی تمہاری قسمت میں سے وحشت زدہ لہجے میں کہا، تم درندے ہو یوسف، محبت کا نام لے کر تم صرف انتقام لے رہے ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، ہاں انتقام، اس سب کا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے یوسف، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی۔ وہ طنزیہ ہنس کر بولا، پھر کیوں کسی اور سے شادی کر لی؟ کیا تمہیں میری محبت پہ اتنا بھی یقین نہیں تھا؟ تم چند سال بھی میرا انتظار نہیں کر سکی اور چھوڑ گئی مجھے؟ کیوں توڑ دیا میرا دل؟ میں نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، میرے حالات تم نہیں سمجھو گے، میری مجبوریاں۔ وہ غصے سے بولا، مجھے تمہاری مجبوریاں نہیں سننی ہمارا، مجھے تمہاری چاہت چاہیے۔ میں نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، یہ محبت نہیں، ہوس ہے یوسف، چھوڑ دو مجھے۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں ہمارا، اس طرح تمہیں حاصل کر کے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی، جب میری ہی پہلی محبت نے میری عزت پامال کر دی۔ میرا نام امارا ہے، میں ایک مسفت گھر کی لڑکی تھی، میرے ماں باپ بہت سیدھے سادے لوگ تھے۔ میرا چھوٹا بھائی احمد صرف 15 سال کا تھا۔ امی ہمیشہ کہتی تھی، ہمارا بیٹا، عزت سب کچھ ہوتی ہے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے تمہارے باپ کی گردن جھک جائے۔ اور اب مجھے ان کے الفاظ تلوار کی طرح چبھ رہے تھے۔ ابا کبھی کہتے تھے، ہمارا تم ہماری لاج ہو، احمد ابھی چھوٹا ہے، تم ہی اس گھر کا سہارا بنو گی۔ اور احمد اکثر میری طرف دیکھ کر ہنستا ہوا کہتا، آپی، آپ جب ڈاکٹر بن جاؤ گی تو مجھے بائک دلاؤ گی نا؟ میں بے اختیار مسکرا کر کہتی، تجھے تو بائک کے ساتھ ہیلمٹ بھی دلاؤں گی، ورنہ اماں تیری شامت لے آئیں گی۔
احمد ہنستا اور بھاگ جاتا۔ کبھی احمد پاس بیٹھ کر کہتا، آپی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، اور میں اس کا ماتھا چوم کر بولتی، تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں گی پگلے؟ پھر احمد ایک دم سوال کرتا، اچھا اپی اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند آ جائے تو؟ میں جھنپ کرتی، چپ کر، احمد ایسی باتیں نہیں کرتے، اور احمد کہکا لگا کر ہنستا۔ ابا فوراً ڈانٹتے، احمد بدتمیزی مت کرو، اور میں چپ چاپ اپنے دل میں دبی دبی آہیں بھرتی رہتی، کیونکہ میرے دل میں خواب بھی تھے اور ڈر بھی تھا۔ کتنا پیار تھا ہمارے گھر میں، کتنا سکون تھا، اب سب کچھ بکھر گیا میری آنکھوں کے سامنے۔ اماں کی وہ شکل گھومنے لگی جب وہ کہتی تھی، بیٹا ہم غریب ہی سے لیکن ہماری عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ اور میں نے روتے ہوئے کہا، اماں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تمہاری ہمارا آج کہاں ہے؟ میں نے لحاف کے اندر خود کو اور سختی سے لپیٹ لیا اور دل ہی دل میں احمد کی صورت دیکھنے لگی، جو ہمیشہ کہتا تھا، آپی میں بڑا ہو کر آپ کی حفاظت کروں گا، اور اب میں بس ہچکیاں لے کر کہہ رہی تھی، احمد تم کہاں ہو؟ میں ٹوٹ رہی ہوں، مجھے بچا لو۔ وہ میرے کالج کا پہلا دن تھا، جب میں نے اپنی کتابیں سنبھالتے ہوئے بڑے دروازے کے پار قدم رکھا تھا، اور سامنے لان کے کنارے سفید شرٹ اور نیلی جینز میں کھڑا وہ لڑکا یوسف گردیزی، جس نے پہلی بار مجھ پر نظر جمائی تھی، اور پھر وہ نظریں کبھی ہٹی ہی نہیں۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر ایک دن وہ میرے قریب آ کر بولا، کتابیں تمہارے ہاتھ میں بہت بھاری لگ رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا بوجھ مجھے تھما دو۔ میں نے شرمندہ ہو کر گردن اٹھا لی، نہیں شکریہ، میں خود اٹھا سکتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور وہ بھی مسکرا کر چلا گیا۔ پھر روز ایک دو باتیں ہوتی، اور ایک دن بارش ہو رہی تھی اور کینٹین کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں کتابیں اپنے بیگ میں چھپا رہی تھی تو اچانک میرے سر پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا، یہ بارش تمہیں چھوئے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے کچھ ایسا تھا جو میں کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکی۔ پھر ایک دن لائبریری کی آخری قطار میں بیٹھے اس نے میری ہتھیلی اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم جانتی ہو تمہاری انگلیوں میں کچھ ایسا ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کے بجائے تھامے رکھا اور آہستہ سے کہا، محبت کبھی لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی یوسف، تمہاری آنکھوں میں جو ہے میں وہ پڑھ چکی ہوں۔ اس نے میری پیشانی کو چھو کر کہا، تم اگر میری ہو جاؤ تو میرا ہر دن مکمل ہو جائے۔ میں خاموش رہی اور یوسف نے وعدہ کیا، میں تم سے شادی کروں گا مارا، میں دنیا کے سامنے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ لکھوں گا۔ اور چھوٹے چھوٹے لمحے جب وہ میرے ہاتھ کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑتا تھا، جب وہ میرے کان میں آہستہ سے کہتا تھا، تم ہنستی ہو تو میں جی اٹھتا ہوں، اور جب وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کہتا، بس ایسے ہی ایک عمر گزر جائے، میں نے اس پر اعتبار کیا تھا، اپنے سارے خواب، اپنی دعائیں، اپنی ہر امید اس کی آواز کے ساتھ باندھ دی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کا تصور کرتے، اور وہ کہتا، تم میرے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوں گی اور پیچھے دو بچے، چھوٹے بچے، اور ایک تم پر اور ایک مجھ پر گیا ہوگا، اور میں کہتی، لیکن کپڑے دھونا، کھانا بنانا، جھاڑو دینا سب تم کرو گے، کیونکہ میں کالج کی ٹیچر بنوں گی۔ وہ ہنستا، تمہاری مسکراہٹ میں خدا کی رحمت ہے ہمارا، میں سب کر لوں گا۔ اور اب وہی یوسف گردیزی میری آنکھوں کے سامنے تھا، پر ایک بھی لمحہ اس پرانے لمحوں جیسا نہیں تھا۔ وہ محبت جو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی آج وحشت بن چکی تھی، وہ لمس جو میرا سہارا تھا آج میرے وجود کے لیے خوف بن چکا تھا۔ میرے سارے خوابوں کو ایک ایک کر کے میرے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اسی محبت کے کچھ ہی دن بعد یوسف نے مجھے بتایا، امی نے تمہارے گھر والوں کو ہمارے گھر بلایا ہے، شاید وہ رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے سادہ دل سے کہا، یوسف تمہاری امی بہت اچھی ہے، وہ ضرور مان جائیں گی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بس اتنا کہا، ہاں دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب اماں، ابا اور احمد میرے ساتھ یوسف کے گھر پہنچے۔ امی نے راستے میں بار بار کہا تھا، بیٹا بات عزت کی ہے، ہم غریب ہیں مگر جھکنے والے نہیں۔ ابا نے آہستہ سے کہا، ہم اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر ان کے گھر جا رہے ہیں، ورنہ کبھی وہ رشتہ لے کر خود نہ جاتے۔ اور میں احمد کا ہاتھ تھام کر دبائے جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ یوسف کے گھر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، یوسف کی ماں نے اکڑ کر ہمیں اوپر نیچے دیکھا اور کہا، بیٹھو۔ میں نے ڈرتے ہوئے نظریں یوسف پر ڈالی، جو ایک کونے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ یوسف کی ماں نے تیز لہجے میں کہا، تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آنٹی میں یوسف سے محبت کرتی ہوں، اور وہ بھی۔ مگر اس نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، محبت تم لوگ
غریب ہو، تمہاری محبت ہمیشہ ہمارے بیٹوں کی دولت اور نام کے لیے ہوتی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے کہا، بی بی، ہم اپنی بیٹی کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھانے دیں گے۔ ہماری امارہ ایسی نہیں۔ یوسف کی ماں غصے سے چیخ پڑی، چپ رہو تم، جیسے لوگ دو وقتی روٹی کے لیے امیروں کے لڑکوں کو پھنسانے آتے ہو۔ میری بہو بننے کا خواب دیکھتی ہو؟ تمہارا باپ ہے کیا ایک کلرک؟ یہ گھر، یہ شان و شوکت تمہاری اوقات ہے؟ باہر ہے۔ ابا کی مٹھیاں بھیج گئی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، ہم غریب ہیں مگر عزت دار ہیں۔ ہماری بیٹی کی نیت پر شک مت کرو۔ یوسف کی ماں نے طنزیہ ہنس کر کہا، عزت دار؟ اگر عزت ہوتی تو لڑکی یوں میرے بیٹے کے ساتھ پھرتی نہ دکھائی دیتی۔ کالج میں، لائبریری میں، کینٹین میں، سب جگہ تمہارے قصے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یوسف، تم کچھ کہو نا۔ مگر یوسف بس سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں نے بے بسی سے کہا، یوسف، ہم نے تو شادی کے خواب دیکھے تھے۔ تمہاری ماں کو بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے چاہتی ہوں۔ مگر وہ سر اٹھائے بغیر بولا، امارہ، اس وقت امی غصے میں ہیں۔ میں ان سے مزید کچھ کہہ کر بات کو بگاڑنا نہیں چاہتا۔ وقت کے ساتھ میں انہیں سمجھا لوں گا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ میں نے چیخ کر کہا، یوسف، اور میرے ماں باپ کی عزت، وہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تمہاری امی غصے میں ضرور ہے، لیکن انہیں اس طرح گھر بلا کر ہماری بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یوسف کی ماں نے انگلی اٹھا کر کہا، خاموش، 2 ٹکے کی لڑکی۔ ابا نے چلا کر کہا، میری بیٹی کے لیے ایک لفظ بھی غلط بولا تو یوسف کی ماں نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ دکھایا، نکلو یہاں سے، اپنے جیسے لوگوں میں رہو، ہماری دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امی نے میری کلائی پکڑ کر کہا، چلو ہمارا یہاں عزت بچانا مشکل ہے۔ ابا نے ایک نظر یوسف پر ڈالی اور ہم سب خاموش قدموں سے نکل آئے۔ میں نے دروازے پر آخری بار پلٹ کر یوسف کو دیکھا، مگر وہ دیوار کو گھور رہا تھا، جیسے وہاں میں کبھی تھی ہی نہیں۔ میں بس دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، یوسف، تم نے تو کہا تھا تم ضد کر کے سب منا لو گے، پھر آج تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ میں دل ہی دل میں بس یہی سوال دہراتی گھر واپس آئی تھی، اور جیسے گھر کی چوکھٹ پار کی، میری ٹانگوں میں جیسے جان نہ رہی۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گئی۔ اماں میرے پیچھے پیچھے آئی اور بولی، بیٹا، روتی کیوں ہے؟ رب نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اماں، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، ہمارا دل تو سانسوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کسی کے کچھ بھی کہنے دل نہیں ٹوٹتا بیٹا، بس وقتی طور پر مایوس ہو جاتا ہے۔ میں نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا اور کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، نہ کالج، نہ باہر، کچھ نہیں پڑھنا۔ اب ابا دروازے پر آ کر بولے، ہمارا بیٹا، اتنی جلدی ہار مان لینا تم جیسی بچی کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے غصے اور دکھ سے کہا، ابا، سب تماشا دیکھتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، میں اب کالج نہیں جاؤں گی، میں سب کے طعنے نہیں سن سکتی۔ احمد دبے قدموں میرے قریب آیا، آپی، میں یوسف بھائی کو ماروں؟ اور اماں فوراً بولی، احمد چپ کر جاؤ۔ احمد رونے لگا۔ اماں، میری آپی رو رہی ہے، یوسف بھائی نے کیوں آپی کو دکھ دیا؟ میں نے احمد کو گلے لگا کر کہا، نہیں احمد، کسی کو کچھ نہیں کہنا، سب قسمت لکھا ہے۔ اماں نے میرا چہرہ پکڑ کر کہا، قسمت کو بدلنے والے کا نام اللہ ہے، تم کیوں ہار رہی ہو؟ میں بس سسک کر بولی، اماں، میرا دل نہیں لگتا، اب سب لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہنسیں گی۔ اماں نے ایک سرد آہ بھری تو کہا، ساری عمر یوں ہی بیٹھے رہو گی؟ میں نے تڑپ کر کہا، ہاں اماں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے سب جگہ اس کی خوشبو آتی ہے، سب لفظ اس کی آواز میں سنائی دیتے ہیں، سب رنگ اس کے چہرے میں نظر آتے ہیں، میں نہیں کر سکتی یہ سب برداشت۔ ابا نے ہلکی سی کوفگی سے کہا، ہمارا زندگی کے بغیر نہیں رک سکتی، تم اپنی پڑھائی مت چھوڑو۔ میں نے بے بسی سے کہا، ابا، میں روز وہاں جا کر کتنے سوالوں کے جوابات دوں کہ کیوں رشتہ ٹوٹا، کیوں یوسف نے ساتھ چھوڑا؟ لوگ دکھ کا تماشا دیکھتے ہیں۔ ابا نے سخت لہجے میں کہا، تو کیا اس ایک لڑکے کے لیے تم اپنی ساری زندگی برباد کر لو گی؟ میں خاموش رہی۔ احمد نے میرے آنسو پونچھے اور کہا، آپی، تم واپس کالج جاؤ گی نا؟ اور میں بس آہستہ سے بولی، نہیں احمد، میرا دل نہیں مانتا، میں اب کبھی کالج نہیں جاؤں گی۔ اور یوں ہمارے گھر کی ہر دیوار پر اداسی چھا گئی۔ اماں ہر روز مجھے سمجھانے کی کوششیں کرتی، ابا بار بار مجھے نظروں سے پرکھتے، پر میرا دل اندر ہی اندر سوکھتا جا رہا تھا، جیسے کوئی چراغ آہستہ آہستہ بجھ رہا ہو، اور میں ہر روز خود سے کہتی، شاید اب زندگی میں کچھ بھی واپس نہیں بچے گا جیسے پہلے تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، گھر میں ایک عجیب سی خاموشی بھر گئی تھی،
امی میری طرف دیکھ کر آہیں بھرتی اور ابا دیر تک کمرے میں بند رہتے۔ ایک شام ابا نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور وہ سب دیر تک کچھ نہیں بولے۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، ابا آپ کچھ کہیں تو صحیح، دل گھبرا رہا ہے میرا۔ ابا نے آنکھیں پونچھ کر کہا، ہمارا باپ اپنی بیٹی کے لیے برے فیصلے نہیں کرتا، پر کبھی کبھی حالات انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب ابا؟ آپ اتنے ہی پریشان کیوں ہیں؟ ابا نے ہلکی آواز میں کہا، نکاح ہی تمہاری عزت کی ضمانت ہے۔ ہمارا اور سلمان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ سلمان شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ میں نے بے یقینی سے ابا کو دیکھا۔ ابا؟ وہ سلمان جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ وہ نشئی ہے، بدمزاج ہے، محلے میں اس کا نام سب برائی سے لیتے ہیں؟ ابا نے بے بسی سے کہا، بیٹا اس کے ماں باپ اچھے لوگ ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ شادی کے بعد سب بدل جائے گا، تم اچھی لڑکی ہو، تم اسے سنبھال لو گی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، ابا میں کوئی دوائی نہیں جو اسے سدھار دوں گی، اگر وہ بدلنا نہیں چاہتا تو میں کیا کر لوں گی؟ اماں دروازے کے قریب کھڑی بولی، ہمارا ہر لڑکی اپنا گھر بساتی ہے، تم بھی بسا لو گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، رب پر یقین رکھو۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں اماں، رب نے میرے لیے یہ دکھ نہیں لکھا، میں سلمان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس کی آنکھوں میں وحشت ہے، آپ لوگ کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہیں؟ ابا نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا، بس ہمارا باپ کی بات نہیں ٹالی جاتی، تمہاری ماں بھی میری مرضی سے آئی تھی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے بے بس ہو کر کہا، ابا آپ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میں اس گھر میں بند رہ لوں گی پر اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اماں روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، بیٹا ہم مجبور ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں، مگر زمانہ ہمیں جینے نہیں دے رہا۔ اور اگلی صبح سب کچھ جیسے طے ہو چکا تھا۔ ابا نے میرے سامنے سلمان کے والدین کو بٹھا کر کہا، ہمیں اپنی بیٹی کی عزت بچانی ہے، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ اور سلمان کی ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کر، سلمان بس تھوڑا ضدی ہے، تم پیار سے اسے ٹھیک کر لو گی۔ میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، پر میں اسے پسند نہیں کرتی۔ سلمان کی ماں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے پسند نہ پسند تو شادی کے بعد ہوتی ہے، پہلے تو بس بندھن ہوتا ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور دل میں بس یہی سوال گونجتا رہا، کیا میرا نصیب یہی تھا کہ میں کسی کی زندگی میں اس امید پر داخل کی جاؤں کہ شاید میں اسے سدھار دوں؟ اور اسی لمحے مجھے یاد آیا جب یوسف کہتا تھا، میں تمہیں اپنی زندگی میں لے کر سب بدل دوں گا، اور ابا کی باتیں، سلمان کی ماں کے وعدے سب جھوٹ کے طرح نکلنے لگے، مگر میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور میں بس سوچتی رہی، کاش لڑکیوں کی زندگی اتنی سستی نہ ہوتی۔ پر سچ یہی تھا کہ میں بک چکی تھی، اور سلمان کے گھر جاتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں کن ہاتھوں میں دے دی گئی ہوں۔ شادی کے پہلے ہی ہفتے وہ رات دیر سے گھر آیا، دروازہ زور سے کھولا اور بوتل زمین پر پٹک کر چلایا، ہمارا کہاں مر گئی ہو، آ کر میرے گلاس میں پیک بناؤ۔ میں سہم کر کمرے سے نکلی اور کہا، سلمان میں نہیں جانتی یہ سب کیسے کرتے ہیں۔ اس نے میری بازو پر سختی سے ہاتھ جما کر کہا، سب سیکھ جاؤ گی، بس 2 گھونٹ لگاؤ، تجھے مزہ آ جائے گا۔ میں نے ہاتھ جھٹک کر کہا، سلمان چھوڑو مجھے، میں یہ سب نہیں کروں گی۔ وہ ہنسا، تو پھر میری زندگی میں کیوں آئی ہے؟ تیرے جیسے لوگوں کی تو بس یہی اوقات ہوتی ہے کہ شوہر کے کہنے پر سب کرے، اور پھر ایک جھٹکے سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی سانسوں میں شراب کی تیز بو تھی۔ میں نے روک کر کہا، سلمان چھوڑ دو مجھے، میں تمہاری بیوی ہوں، اس طرح مت کرو۔ مگر وہ اور قریب آ کر بولا، بیوی ہو تو بیوی بن کر دکھاؤ، ابھی اسی وقت میرے ساتھ آؤ۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور چیخی، نہیں سلمان، تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ اس نے زور سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، چپ کر جاؤ، نہ محلے والوں کو بھی تیری چیخیں سنا دوں گا کہ دیکھو کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اور میں نے بے بس ہو کر آنسو بہا دیے۔ اگلی صبح جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ صوفے پر پیر پھیلا کر بیٹھا، سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، سنو ہمارا، کیا تو ہر روز خالی پیٹ بیٹھ کر روز جا رہی ہے؟ کچھ کما کر لا، میرے دوست ہیں کچھ، ان کے ساتھ چلی جا، 1-2 رات تجھے پیسے ملیں گے، میرا بھی کام چل جائے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، سلمان تم مجھے کس گندگی میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری عزت ہوں، تمہاری بیوی ہوں۔ وہ کہکا مار کر ہنسا، عزت کی قیمت ہوتی ہے، اور تو وہ قیمت ادا کرے گی، ورنہ نکال دوں گا اس گھر سے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے واسطے سلمان مجھ پر رحم کرو،
میں سب برداشت کر لوں گی، مگر ایسا مت کہو۔ اس نے بوتل اٹھائی اور زور سے دیوار پر دے ماری۔ بس کر امارا، مجھ پر حکم مت چلانا، میں جو کہوں گا تو وہی کرے گی۔ آج شام تجھے شاکر بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، نہیں سلمان، مر جاؤں گی مگر کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھا اور میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ مر بھی جائے گی تو کیا، سورج نہیں نکلے گا؟ میرا دل حلق میں آ گیا، میری چیخ گلے میں دب گئی اور میں نے بس آہستہ سے کہا، خدا تمہیں برباد کرے سلمان۔ مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہ تھی، صرف اندھیرا اور ہوس تھی، اور میں سوچتی رہی، کیا میں وہی امارا ہوں جو کبھی خواب دیکھا کرتی تھی، یا میں اب صرف ایک جسم ہوں جس کی قیمت سلمان طے کرتا ہے؟ لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں کئی دنوں تک اندر ہی اندر گھٹتی رہی، پر زندگی نے مجھے ایک اور جھٹکا اس دن دیا جب سلمان ضد کر کے مجھے شاپنگ مال لے گیا۔ کہنے لگا، چل تیرے لیے کپڑے خریدنے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا نئی چال تھی۔ میں نے دل میں سوچا، کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، پر سلمان کا ہاتھ مضبوطی سے میری کلائی پکڑے ہوئے تھا، جیسے میں کوئی قید ہوں۔ مال میں قدم رکھتے ہی میں ہر طرف نظریں جھکائے چل رہی تھی۔ سلمان جھنجھلا کر بولا، امارا، ادھر ادھر دیکھ کر کیوں نہیں رہی؟ لوگ سمجھیں گے میں تجھے زبردستی لایا ہوں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، تو سچ ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ سلمان، وہ دانت پیس کر بولا، چپ کر جا، نہ چلایا کر ہر جگہ تجھے اپنی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میری طرف نظریں گاڑے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو سامنے یوسف گردیزی کھڑا تھا۔ میری سانس جیسے رک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوسف کی آنکھیں میرے چہرے پر جم گئی، اس کے ہونٹوں پر بے یقینی اور دکھ کی میلی جیلی لکیر کھنچ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، امارا تم؟ میں نے پلکیں جھپکی، میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یوسف، اتنا ہی کہہ سکی۔ سلمان نے میری کلائی اور زور سے پکڑ لی۔ یوسف نے غصے سے سلمان کو دیکھا، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ سلمان نے کہا، اب یہ میری بیوی ہے۔ یوسف نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، تم نے شادی کر لی امارا؟ میں نے بمشکل زبان کھولی، یوسف، سب ختم ہو گیا، کچھ مت پوچھو۔ یوسف کی آنکھوں میں نمی آ گئی، یہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، تمہیں ایسا گھسیٹ رہا ہے؟ یوسف نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، چلو میرے ساتھ امارا، میں تمہیں یہاں سے لے چلتا ہوں۔ میں نے یوسف کا ہاتھ جھٹک کر کہا، یوسف پلیز، تم یہاں سے چلے جاؤ، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یوسف نے میرا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، امارا سچ بتاؤ، کیا تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ میں نے آنسو روکتے ہوئے کہا، یوسف تم جاؤ، مگر دل جیسے چیخ رہا تھا کہ یوسف میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے وہاں سے لے جائے۔ سلمان مجھے اپنے قریب کھینچ کر گرابے، یا چل یہاں سے، ورنہ زبان کھینچ لوں گا تیری۔ یوسف نے ایک آخری نظر میری طرف ڈالی، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت تھی، اور وہ آہستہ سے بولا، امارا، اگر کبھی بھی کہیں بھی مجھے یاد کرنا چاہو تو بس ایک فون کر دینا، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں بس سر جھکا کر رونے لگی اور سلمان مجھے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ اس دن جب ہم گھر واپس آئے تو سلمان چپ چاپ بیٹھا بوتل پر بوتل چڑھا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، سلمان آج مت پیو، تمہاری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ اس نے طنزیہ ہنس کر کہا، چپ کر جا امارا، تجھے کیا پتا مردوں کے کام کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، کیسے کام؟ کس لیے اتنے پاگل ہو رہے ہو تم؟ اس نے بوتل زور سے میز پر مار کر کہا، یوسف گردیزی کے لیے۔ اس نے کہا ہے، اگر تو بس ایک رات اس کے ساتھ گزار لے تو وہ مجھے بڑی نوکری دے دے گا، بھاری سیلری دے گا، نئی کار دلوائے گا۔ میرے کانوں میں جیسے بم پھٹ گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کیا سلمان تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم مجھے یوسف کے پاس بھیجنا چاہتے ہو؟ اس نے آنکھیں گھما کر کہا، ہاں، وہ تجھ پر مرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس ایک رات، بس ایک ہی رات امارا، کیا ہو جائے گا؟ میں تجھے طلاق نہیں دے رہا، تو میری بیوی ہی رہے گی، بس میرا کام بن جائے گا۔ میں نے چیخ کر کہا، سلمان تم انسان نہیں، تم درندے ہو، جس نے مجھے بیوی نہیں مال سمجھا ہے۔ تم مجھ سے اتنا گھٹیا مطالبہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ کر گربایا، بس کر امارا، بہت بولنے لگی ہے، تجھے جانا ہی پڑے گا، میں وعدہ کر کر آیا ہوں یوسف گردیزی سے۔ میں نے رو کر اس کے سینے پر مکے مارے، نہیں، تم مجھے زبردستی کہیں نہیں لے جا سکتے، میں جان دے دوں گی پر اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ تمہاری غیرت مر گئی ہے سلمان۔ اس نے میری گردن پکڑ لی، غیرت؟ غیرت بھاڑ میں گئی امارا، یہاں سب پیسے سے چلتا ہے، اور تو وہ پیسہ بنے گی، ورنہ میں تجھے خود اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نے بے بسی سے اس کے ساتھ
ہاتھ جھٹکے نہیں سلمان، خدا کے واسطے چھوڑ دو مجھے، مت کرو میرے ساتھ یہ ظلم، میں انسان ہوں، تمہاری بیوی ہوں، تم مجھے بیچ کیسے سکتے ہو؟ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم پہلے ہی بکی ہوئی ہو ہمارا، 4 لاکھ میں تیرے ابا نے تجھے میرے حوالے کیا تھا، اب بس مالک بدل رہا ہے، ریٹ تو وہی ہے نا؟ میں نے آنسوں میں ڈوبی آواز میں کہا، تم حرام کے پیسے کے لیے اپنی بیوی کو یوسف کے بستر پر بھیجنا چاہتے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی سلمان، تم کچھ بھی کر لو، اس نے وحشیانہ کہکا لگایا، سب کچھ کر سکتا ہوں میں، یاد رکھ سب کچھ۔ اور اس رات جیسے میرا وجود ہی بے جان ہو گیا، وہ بوتل پہ بوتل پی کر میرے پاس آیا، مجھے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آج رات تیری تیاری کر لے، یوسف کی فلیٹ جانا ہے تجھے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکے، نہیں سلمان پلیز، میں مر جاؤں گی مگر تمہاری اور یوسف کی ہوس کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور بوتل میرے منہ پر رکھ کر زبردستی انڈیلتا رہا، پی لے اور بکواس بند کر۔ اس نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا، راستے بھر اس کا نشہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، وہ ایک لمحے ہنستا، دوسرے لمحے غصے سے چلاتا، تو سوچ رہی ہے یوسف تجھے پیار سے ملے گا، نہیں وہ تجھے خریدے گا ہمارا، میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ میں بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، میرا جسم کانپ رہا تھا، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ آخر کار گاڑی ایک سنسان بلڈنگ کے نیچے رکی، سلمان نے دروازہ کھولا، اتر ہمارا، میں نے چیخ کر کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی اندر۔ اس نے میرا بازو مروڑ دیا، تجھے ہوش میں بے ہوشی میں بس جانا پڑے گا۔ اس نے ایک رومال میرے ناک پر رکھا، تیز بدبو میرے دماغ پر چھا گئی، سب کچھ دھندلا پڑنے لگا، اور آخر بار میری آنکھوں کے سامنے یوسف گردیزی کا نام گونجا، اور مجھے لگا جیسے میں اندھیرے میں ڈوب رہی ہوں۔ اور یوں وہ لمحہ آن پہنچا جہاں آج میری آنکھیں کھلی تھیں، اس اجنبی فلیٹ کے بیڈ پر، جہاں میں بے لباس صرف ایک لحاف میں لپٹی ہوئی تھی۔ آخر کار میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا مارا، یوسف کے ان الفاظ پر میری آنکھیں مزید پھیل گئیں اور دل جیسے سینے میں پھٹنے کو تھا۔ میں کانپتے ہوئے لحاف کو اپنے گرد اور سخت لپیٹتے ہوئے چیخی، یوسف یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے اس حد تک گر سکتے ہو؟ تم تو وہ یوسف تھے جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ عزت دو گے۔ اس نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، عزت ہمارا؟ تم نے میرا پیار چھین لیا، میرا غرور کچل دیا، میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ تمہیں پا کر نیچا دکھا دوں گا، اور دیکھو آج تم میرے سامنے ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یوسف محبت انتقام نہیں ہوتی، تمہیں کس بات کا بدلہ لینا ہے مجھ سے؟ میں بھی تو اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، اس نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ میں کمزور تھا ماں کے سامنے، مگر اب میں کمزور نہیں ہوں ہمارا، میں نے سب کچھ کھو کر یہ طاقت کمائی ہے، میں نے سلمان جیسے گھٹیا آدمی کو اس کے لیے قریب کیا رکھا کہ وہ تمہیں میرے پاس لائے، میں نے اس کو پروموشن کا لالچ دیا، میں نے پلان بنایا کہ تم میرے سامنے لا کر کھڑی کی جاؤ، اور آج تم یہاں میری فلیٹ میں صرف میرے لیے۔ میں چیخ کر بولی، یوسف یہ سب تم نہیں کر سکتے، تم تو وہ یوسف تھے جو میری پیشانی چوم کر کہتے تھے کہ میری عزت، میری محبت، اور آج تم مجھے اس طرح اپنے اختیار میں لے کر کس کو خوش کر رہے ہو، خود کو یا اپنی انا کو؟ اس نے پلکیں جھپکی، آواز کچھ دھیمی ہوئی، ہمارا تم نہیں جانتی میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری، تمہاری یاد میں پاگل ہو چکا تھا تمہیں پانے کے لیے، اور جب میں نے دیکھا تم سلمان کے ساتھ تو میں برداشت نہیں کر سکا، مجھے لگا جیسے تم بھی جھوٹی نکلی، جیسے ماں کہتی تھی غریب لڑکیاں صرف موقع دیکھتی ہیں۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، یوسف میں جھوٹی نہیں تھی، میرا پیار سچا تھا، اگر تم اس دن میرا ساتھ دیتے تو سب کچھ بچ سکتا تھا، مگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اور آج بھی تم وہی کر رہے ہو۔ آج تم میرے جسم پر قبضہ کر کے کیا ثابت کرو گے کہ تم جیت گئے؟ نہیں یوسف، تم آج بھی ہار جاؤ گے، کیونکہ محبت زبردستی سے نہیں ملتی۔ اس نے میرا چہرہ تھام لیا، انگلیاں میری بھیگی گالوں پر پھسل رہی تھیں، اس کے لب کپا ہمارا بس ایک بار کہہ دو کہ تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، سب چھوڑ دوں گا، میں نے سسک کر کہا، یوسف محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، پر جس بدن پر زبردستی کا داغ لگ جائے اس محبت کو جینے کا حق نہیں رہتا، تم اپنے بدلے کے لیے میرے جسم لو پر جان لو، تمہارا دل آج بھی خالی ہی رہے گا۔ یوسف کے ہاتھ لرزے، اس نے پلٹ کر چند قدم دور لی جیسے اندر جنگ لڑ رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں وحشت لوٹ آئی، نہیں ہمارا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم آج میری ہو کر رہو گی، چاہے جیسے بھی
میں نے چیختے ہوئے لحاف اور سخت پکڑا۔ یوسف، خدا کا خوف کرو، تم وہ یوسف نہیں جسے میں نے چاہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر لحاف جھٹکے میں روتی رہی، خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ اس کی گرفت میری بازو پر فلوٹ ہوتی گئی۔ میں چیختی رہی، یوسف مت کرو، یہ ظلم مت کرو، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ مگر اس کے لب میرے کان کے قریب آئے اور اس نے سرد لہجے میں کہا، آج محبت بھی زبردستی ہوگی امارا، کیونکہ اب مجھے تمہیں اپنی بنانا ہے۔ میں جسے چاہوں اسے پا سکتا ہوں۔ اور اس لمحے جیسے میری چیخیں کمرے کی دیواروں میں گونج کر مر گئیں اور میری عزت، میرا مان، سب کچھ یوسف گردیزی کے قدموں میں کچل گیا۔ لیکن اس رات کے بعد شاید قسمت کو بھی مجھ پر رحم آ گیا، کیونکہ یوسف جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے زمین پر پڑے چابی اٹھائی، لحاف اپنے ارد گرد لپیٹا اور دیوانوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑی۔ میں نے خود کو فلیٹ سے باہر نکالا، سنسان راہداریوں میں ننگے پاؤں دوڑتی رہی، دل کی دھڑکن جیسے پسلیاں پھاڑ رہی تھی، خود کو بار بار دیوار کے ساتھ لگا کر سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی۔ دروازے پر پہنچتے ہی مجھے لگا شاید یوسف پیچھے سے آ جائے گا، پر خدا نے میری مدد کی اور میں عمارت سے نکل آئی۔ میں بھاگتی ہوئی سڑک پر آئی، رکشے کو ہاتھ دیا، کپکپاتے ہونٹوں سے ڈرائیور سے کہا، مجھے کہیں بھی لے چلو، بس دور لے چلو۔ ڈرائیور نے حیرانی سے دیکھا، بی بی ایسے کیوں کپکپا رہی ہو؟ میں چیختی، پوچھو مت، بس لے چلو یہاں سے۔ رکشہ سڑک پر دوڑ رہا تھا، میری آنکھوں کے آگے یوسف کا چہرہ، سلمان کا قہقہ سب گھوم رہا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گی، میں اس دوزخ میں اب اور نہیں رہ سکتی۔ میں سیدھا عدالت گئی، جج کے سامنے کھڑی ہو کر کہا، میں سلمان سے طلاق چاہتی ہوں، آج اور ابھی۔ جج نے حیرانی سے کہا، بی بی اتنی جلدی کیا ہے؟ کوئی وجہ؟ میں پھٹ پڑی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے بیچ دیا، میں اب اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر سب کمرہ عدالت میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ سلمان کو بلایا گیا، وہ پیش ہوا اور غصے سے چیخایا، جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو خود یوسف کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں گئی تھی، مگر مرضی سے نہیں، تمہاری زبردستی لے جانے پر۔ تم نے مجھے نشہ دے کر اس کے بستر پر پھینکا تھا۔ جج نے کاغذ دیکھے اور کہا، طلاق منظور ہے، تم آزاد ہو امارا۔ اور اس دن میں کاغذ لے کر عدالت سے نکلی تو لگا جیسے صدیوں بعد سانس لیا ہے، مگر میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، میرا دل کہہ رہا تھا اب کہاں جاؤں، ماں باپ تو کب کے مر چکے تھے، میرا ایک ہی آسرا بچا تھا، میرا احمد۔ میں سیدھی احمد کے پاس چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے بمشکل کہا، احمد دروازہ کھولو، میں امارا ہوں۔ دروازہ کھولا، احمد وہ مجھے دیکھتے ہی چونک گیا، باجی آپ؟ میں اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، احمد میں ٹوٹ گئی ہوں، سب کچھ لٹ گیا میرا۔ اس نے مجھے تھام کر اندر بٹھایا، ہاتھ میرے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بس کریں باجی، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور رو کر کہا، تم ہی تو میرا سب کچھ ہو احمد، بس تم ہی ہو میرا سہارا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، آپ اب یہاں میرے ساتھ رہو گی، کسی کی مجال نہیں جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، میں آپ کی عزت بھی ہوں اور غیرت بھی، اب میں مرد بن چکا ہوں اور آپ کو غیروں کی گندگی سے بچا کر رہوں گا۔ میں نے سسک کر اس کے ہاتھ دبائے، احمد تم میرے ماں باپ ہو، بھائی ہو، سب کچھ ہو، مجھے معاف کر دو اگر میں تمہیں دکھ دے بیٹھی۔ اس نے میرا ماتھا چوم کر کہا، کوئی دکھ نہیں باجی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ حوصلہ رکھو۔ اور اس رات میں احمد کے کمرے میں سو گئی، دل میں دعا کرتی رہی کہ بس اب کوئی طوفان نہ آئے، کوئی زخم اور نہ ملے، اور دل کے اندر کہیں پہلی بار امید کی ایک ہلکی سی روشنی چلنے لگی کہ شاید میری زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ زندگی میرے لیے ایک اور رنگ بدلنے جا رہی تھی۔ وہ دن کچھ الگ ہی تھا۔ احمد نے ضد کی کہ اسے کتابوں کی ایک خاص دکان سے نوٹس خریدنے ہیں۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا، پر وہ بولا، باجی آپ کو گھر میں بیٹھ کر رونا بند کرنا ہے، چلیں باہر، آپ کو ہوا لگے گی، اور میں اس کے ساتھ نکل پڑی۔ دکان کے باہر رش تھا۔ احمد اندر چلا گیا اور میں باہر کھڑی رہی تھی کہ اچانک میرے کندھے سے کوئی زور سے ٹکرا گیا۔ میں پیچھے ہٹی اور تیز لہجے میں بولی، آنکھیں نہیں ہیں کیا آپ کے پاس؟ اور میرے سامنے ایک لمبا سانولا شخص کھڑا تھا۔ اس نے فوراً کہا، اوہ سوری میڈم، میرا دھیان نہیں تھا۔ میں نے غصے سے کہا، لوگ صحیح کہتے ہیں، مردوں کو دماغ کم ہوتا ہے۔ اس نے چونک کر کہا، مطلب میں مرد ہوں تو قصور میرا ہی ہے؟
آپ ہی دکان کے بیچ راستے میں کھڑی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، یہ عوامی جگہ ہے، میری مرضی میں جہاں کھڑی ہوں۔ وہ ہنسا، جی جی عوامی جگہ ہے، پر آپ شاہراہ بند مت کریں۔ ویسے آپ کا غصہ اچھا ہے، لگتا ہے آپ سیاست میں آ سکتی ہیں۔ میں نے ناک کیڑ کر کہا، تم مذاق نہ کرو مجھ سے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، قسم سے مذاق نہیں کر رہا، میں تو بس کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بولنے کا بڑا اچھا فن ہے، لگتا ہے آپ نے کبھی تقریر کی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، ہاں کی ہے، اور طلاق بھی لی ہے۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے چپ ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اچھا سوری، میں نہیں جانتا تھا آپ کو برا لگا۔ میں نے تھوڑا نرم ہو کر کہا، بس رہنے دو، تم مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہو۔ اس نے کہا، نہیں، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، مجھے دیکھ لو، میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی کیونکہ اچھی لڑکی مل ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں، سب یہی کہتے ہیں، پر اندر سے سب گندے ہوتے ہیں۔ اس نے سختی سے کہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ احمد اس وقت واپس آیا اور حیرت سے بولا، باجی یہ حمزہ بھائی ہیں، میرے کوچنگ سینٹر میں کام کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ میں نے احمد کو غصے سے گھورا، تو یہ تمہارے حمزہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دھکا مارا؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، باجی مان جاؤ نا، حمزہ بھائی بہت اچھے ہیں۔ حمزہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، دیکھو میری غلطی تھی، مان رہا ہوں، پر براہ کرم مجھ پر مردوں کے خلاف مقدمہ نہ دائر کر دو۔ اس کی بات پر میں اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ اس دن کے بعد حمزہ نے بات چیت شروع کر دی، کبھی میسج پر حال پوچھتا، کبھی احمد کے ذریعے کچھ بھیجتا، اور مجھے خود بھی حیرانی ہونے لگی کہ میں اس کی موجودگی میں تھوڑی محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ دل میں کہیں ایک کونا دھیرے دھیرے تسلیم کر رہا تھا، شاید حمزہ واقعی سب مردوں جیسا نہیں ہے، اور شاید وہی ہے جس کے ساتھ میری زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میں حمزہ کے نام کے ہو گئی۔ نکاح کے بعد حمزہ نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، امارہ، آج سے تم میری عزت بھی ہو، میرا فخر بھی۔ اور میں نے اپنے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور بس اتنا کہا، حمزہ مجھے بس سچائی چاہیے، جھوٹ برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا، سچ ہی ملے گا تمہیں، میری قسم۔ پھر دلہن بنی میں جب حمزہ کے گھر پہنچی تو میرے دل میں ڈر بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی، مگر جیسے ہی میں حمزہ کے ساتھ اس کے گھر کے بڑے ہال میں داخل ہوئی، چند لمحے بعد میری نظریں حیرت میں بدل گئی، ایک بھاری سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے حمزہ کی بازو کو ہلکا سا کھینچا، حمزہ تم یہاں رہتے ہو؟ اتنے میں ایک عورت آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں شوق اور پہچان دونوں جھلک رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولی، تم امارہ؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ آپ تو یوسف کی امی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہے حمزہ؟ تم نے اسی لڑکی سے شادی کی جو یوسف کی زندگی برباد کر کے گئی تھی؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے یوسف کی زندگی برباد نہیں کی تھی، آپ نے میرا رشتہ توڑا تھا۔ حمزہ غصے سے آگے بڑھا، امی بس کریں، کافی ظلم ہو چکا امارہ پر، میں اسی کا ماضی جانتا ہوں اور اس کی ہر بات پر یقین کرتا ہوں۔ آنٹی نے حمزہ کا بازو پکڑ کر کہا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی لڑکی ہے جسے ہم نے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور اب تم نے اسے بیاہ لیا۔ حمزہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں امی میں جانتا ہوں۔ اور حمزہ نے میرے طرف منہ کر کے کہا، امارہ ایک بات اور جان لو، میں یوسف گردیزی کا بڑا بھائی ہوں، حمزہ گردیزی۔ میں دبئی میں سالوں بزنس کرتا رہا اور اب واپس آیا ہوں، اور ہاں میں یوسف سے کئی گنا زیادہ امیر ہوں اور اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ سب کے چہروں پر جیسے بجلی گری۔ میں نے بے یقینی سے حمزہ کی طرف دیکھا، کیا تم یوسف کے بھائی ہو؟ حمزہ آہستہ سے کہا، ہاں امارہ، میں یوسف کا بھائی ہوں، پر میں اس جیسا نہیں ہوں۔ میں نے سب جان بوجھ کر چھپایا کیونکہ میں چاہتا تھا تم مجھے میرے اپنے روپ میں جان سکو، نہ کہ گردیزی خاندان کے کسی سائے میں۔ آنٹی نے روتے ہوئے کہا، یہ قدرت کا کیسا انتقام ہے، جسے میں نے اس گھر سے نکالا وہی آج اس گھر کی بہو بن کر واپس آئی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا حمزہ، میں نے نہیں چاہا تھا کہ میں پھر اسی گھر کے دروازے پہ آ جاؤں جہاں سے میری زندگی اجڑ گئی تھی۔ حمزہ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن امارہ اس بار تم اسی گھر کی ملکہ ہو اور کوئی تمہیں دروازے سے دھکے نہیں دے گا۔ میں نے حمزہ کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور پہلی بار دل سے مسکرا دی، جبکہ آنٹی ایک کونے میں بیٹھ کر آنکھیں پونچھ رہی تھی، اور مجھے لگا کہ شاید واقعی تقدیر اپنے سبھی حساب پورے کرتی ہے، چاہے سالوں بعد ہی سہی۔ میں نے حمزہ کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور دل میں بس یہی دعا مانگتی رہی کہ جو طوفان میرے سر سے ٹل گیا ہے اب کبھی واپس نہ آئے۔ حمزہ کی ماں کی آنکھیں جیسے شعلوں اور پچھتاوے کے بیچ جھلملانے لگیں، وہ میرے قریب آئیں، ان کی آواز جیسے اندر سے ٹوٹ رہی تھی، امارہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو۔
مجھے معاف کر دو، اور وہ میرے قدموں میں جھکنے لگی۔ میں نے جلدی سے جھک کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، نہیں آنٹی، آپ میری ساس ہیں، میرے شوہر کی عزت ہے، میں دل سے سب بھول جانا چاہتی ہوں۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور یوسف گردیزی اندر آیا۔ اس کی نظریں مجھ پر جیسے جم گئی، اس کے چہرے پر غصہ اور جھیمپ ملی چلی تھی۔ اس نے حمزہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے اسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ حمزہ آگے بڑھ کر یوسف کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ برباد تمہاری زندگی؟ امارہ نے برباد نہیں کی یوسف، تمہارے غرور اور تمہاری ماں کے فیصلے نے کی تھی۔ امارہ اس وقت بھی بے قصور تھی اور آج بھی بے قصور ہے۔ یوسف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حمزہ، تم میرے بھائی ہو یا اس کے وکیل؟ حمزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس کا شوہر ہوں یوسف، اور آج کے بعد اگر تم نے امارہ کا نام بھی بری نیت سے لیا تو یاد رکھنا، تمہارے بھائی ہونے کا رشتہ بھی میرے لیے ختم ہو جائے گا۔ یوسف نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیسے بے بسی تیر رہی تھی۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، امارہ، کیا تم واقعی خوش ہو؟ اس کے ساتھ میں نے حمزہ کا ہاتھ اور زور سے پکڑتے ہوئے کہا، ہاں یوسف، میں خوش ہوں، بہت خوش، اور اب میرا ماضی میرا آج نہیں ہے۔ یوسف نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حمزہ نے میری طرف رخ کر کے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سنو امارہ، تمہارا ماضی تمہاری عزت پر داغ نہیں ہے بلکہ میرا فخر ہے۔ تم نے جو کچھ جھیلا اس کے باوجود تم ٹوٹی نہیں، اور یہی میری محبت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور اس لمحے میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اور میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حمزہ کے سینے پر سر رکھ دیا، جسے ساری زندگی کی تھکن ختم ہو گئی ہو، اور مجھے لگا کہ شاید واقعی اب میرا سفر ختم ہوا اور ایک نئی روشن شروعات میرے انتظار میں ہے۔